जनाब हाजी मोहम्मद सलीम साहब को कि वो यहाँ हाजी मोहम्मद सलीम साहब के लिए कुछ कहना जो है वो सूरज को चिराग लगाने के मुताबिक है। आप सब जानते हैं कि जहाँ जिस बिल्डिंग में आज हम बैठे हैं ये इन्हीं की मरहूम जन्नत है और हम सब दुआ हो रहे हैं कि अल्लाह ताला इन्हें से अता फरमाए और मज़ीद जो है काम करने की अल्लाह ताला अब मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के DMS जनाब डॉक्टर इसार इंसाफ से गुजारिश करूँगा कि वो भी यहाँ मालूम कार्डियोलॉजिस्ट जनाब डॉक्टर ओवन से बात साहब से गुजारिश है कि बड़ा मेहरबानी आप भी यहाँ सामने सारी वेलफेयर ट्रस्ट बरतानिया ट्रांसपोर्ट के चेयरमैन बरतानिया से तशरीफ लाए हुए जनाब शाह हुसैन साहब उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी यहाँ सामने काउंसिल के प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद मारूफ साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी मेरा आवाज़ अल्लाह तबारक तआला के मुबरक नाम से किया जाएगा। दावत कुरान पाक के लिए मैं मुतलक़ हूँ कि जनाब साहब से तशरीफ़ लाएं और दावत कुरान पाक
सब अपने कीमती लम्हात अज़ीज़ से यहाँ पे हाज़िर हुए। और अंसारी वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से जैसा कि डॉक्टर साहब ने मुख्तसर उसकी हिस्ट्री आपके सामने रखी, मैं सिर्फ एक ही बात को फोकस करना चाहूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि दुनिया में सिर्फ 2 तबक़ात इंसानों में से बेहतर, एक जो कुरान पाक पढ़ते पढ़ाते हैं और एक जो इंसानियत की खिदमत के लिए जो है वो हमतन मसरूफ़ अमल रहते हैं। तो उसी जज्बा खिदमत खल्क़ के तहत अंसारी वेलफेयर ट्रस्ट स्पेशल बच्चों के हवाले से और उसके अलावा ह्यूमैनिटी वेलफेयर के हवाले से मसरूफ़ कार है, जिसके हवाले से अभी है ये सामान जो दिल के मरीज़ों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, ये यहाँ पे इस अस्पताल की इंतज़ामिया के हैंड ओवर किया जाएगा। और मैं आप सबसे गुजारिश ही करना चाहूँगा कि अंसारी वेलफेयर ट्रस्ट की ये जितनी भी सर्विसेज हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप सब अहबाब की अमली मुआवनत और खैर अंदेशी के तकाज़े के तहत ही इनको अमली जामा पहनाया जा रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेपाया फज़ल करम से और आप अहबाब की अमली मुआवनत से इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा भी कोशिश करते रहेंगे कि इससे बढ़कर जो है वो काम किया जा सके। और हाजी सलीम साहब जिनकी ये सारा अदारा इस वक्त मरूफ़ मिन्नत है, उनकी नज़र में शेक्सपियर का ये कोट उनकी नज़र करके इजाज़त चाहूँगा कि शेक्सपियर ने शायद इन्हीं लोगों के लिए कहा था कि some are born great, some achieve greatness and some have greatness thrust upon them. Thank you very much. ये जा रहा है, डेट के जा रहा है, इसमें 3 इसमें ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं, इनफ्यूज़ पंप्स हैं 7, सकर मशीन्स हैं 3 और 12 व्हील चेयर्स हैं, जिनकी लागत है 8,40,000 रुपये। जैसे कहा गया कि ये जो इक्विप है ये हमारी जो वहाँ पे हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी जो वॉलंटियर्स हैं बरतानिया में जो इस तरह की एक्टिविटी वहाँ करती रहती हैं। और मैं यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि हमारा जो बेसिकली ये वहाँ पे भी जो सेटअप है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे जो लोग हैं वो वहाँ पे चैरिटी बेस पे कुछ डिस्प्ले स्टॉल्स लगाते हैं, फूड स्टॉल लगाते हैं, यहाँ के ट्रेडिशनल जो खाने हैं, मेहंदी के स्टॉल लगाए जाते हैं और उससे ये रकम जो है कलेक्ट की जाती है। डोर टू डोर कलेक्शन जो है हमारे लोग वहाँ किस नहीं करते, क्योंकि हम इस ट्रेंड की कभी भी जो है वो हौसला अफजाई जो है वो नहीं करते। तो इसी तरह से दोस्त अहबाब ने तावन किया, हमारे कुछ ट्रस्टीज जो बरतानिया से यहाँ आए हुए हैं, उन्हें भी यहाँ दिल के थागरइयों से यहाँ खुशामदीद जो है वो कहता हूँ। और उनकी जानिब से बरतानिया से आए हुए लोगों की जानिब से हमारे जो फिनांस बोर्ड के हमारे चेयरमैन हैं शाहिद शहीन साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो फ्यू वर्ड्स के लिए रोस्टर में आए। जनाब शाहिद शहीन साहब। सलीम साहब, जैसा कि आपको पहले बता दिया गया है कि आज की ये डोनेशन हमारे बरतानिया में ख़वातीन ने चैरिटी बाज़ार के जरिए इकट्ठी की थी। तो असल में जब से ये डोनेशन इकट्ठी की गई तो मैं मुसलसल डॉक्टर उबैद साहब से राब्ते में रहा, चूँकि ख़वातीन की यही ख्वाहिश थी कि ये डोनेशन जो है ना ये मीरपुर में कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दी जाए। तो डॉक्टर साहब का यही कहना था कि क्योंकि हमारा क्लास जो अभी एक्सटेंड हो रहा है उसके बाद देखेंगे कि हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो इत्तेफाक से 2 माह पहले मैं यहाँ आया, हमने आपस में सीटिंग की, जो चीज़ें इन्होंने बताई हमने मिल के, डॉक्टर साहब ने रावलपिंडी से एस्टिमेट लिए, मैंने लाहौर से लिए, हमने सब टैलीज किए, आखिर में हम एक कोटेशन पर मुतफिक हुए। तो ये सामान जो है ना ये आज हम कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हवाले कर रहे हैं। साथ में ये कहना मुनासिब समझता हूँ कि एक्चुअली ये सामान जो है ना वो हॉस्पिटल के प्रॉपर जो है ना वो रिकॉर्ड बुक में होना चाहिए, ताकि इसका जो है ना वो प्रॉपर तरीके से चार्ज जो है ना लिया जाता है। दूसरी बात ये कि मैं ये कहना साथ ज़रूरी समझता हूँ कि आज ये पहला मौका नहीं है कि अंसारी वेलफेयर ट्रस्ट ने हॉस्पिटल के लिए ये काम किया हो। असल में इससे पहले भी जब हाजी तारक महमूद अंसारी ट्रस्ट के चेयरमैन हुआ करते थे तो उन्होंने DHQ के लिए स्ट्रेचर, नेबुलाइजर मशीन और बाकी चीज़ें जो है ना एक बार क्या में दी। दूसरी बार जो है ना जब KIC बना तो उस वक्त जो है ना वो चेयरमैन ट्रस्ट और उनके रुफ़ा ने
کہ اسی کے لیے ویل چیئر اور باقی سامان دیا. 5-6 سال پہلے اسپتال کی تمام وارڈ کے لیے الحاج طارق محمود انصاری کی قیادت میں ان کے رفقا نے بڑے سائز کے ریفریجریٹر دیے، وہ بھی جناب ڈاکٹر عمر صاحب نے وصول کیے تھے. اور آج بھی یہ جو سامان ہے تو انصاری ویلفیئر ٹرسٹ وہ بھی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے. دوسری بات ڈاکٹر صاحب سے میری ڈیٹیل رہی ہے کہ جو اسپیشلی انفیوژن پمپ ہیں ان کو چونکہ آپریٹ کرنے کا ابھی ان کے سٹاف کو ٹریننگ نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی جو ہے نا ہم نے لاہور میں بات کی ہوئی ہے، وہاں سے ایک ٹیکنیشین آئے گا جو ان کے سٹاف کو جو ہے نا وہ تربیت دے دے گا. ہماری دلی خواہش ہے کہ جناب حاجی محمد سلیم صاحب نے اپنی ذاتی گرہ سے جس طرح یہ اسپتال تعمیر کر کے حکومت آزاد کشمیر کو دیا تھا، اللہ کا کرم ہے کہ اس میں ایکسٹینشن ہوگی. انہوں نے ہم پہ اعتماد کرتے ہوئے پچھلے 15 سالوں سے ہمیں جو ہے نا وہ ڈونیشن دیتے رہے ہیں. میں ان کی طرف سے بھی آپ سب لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ بھی ہمارا یہ کام جاری و ساری رہے گا. شکریہ بہت. ہمارے درس کے جو برطانیہ والے جو دوست ہیں ہمارے یونیورسٹی سے سرکار اس میں بہت سے ہمارے درس یہاں سے موجود ہیں، ان کی خواہش پہ یہاں یہ کیا گیا کہ پی این جی جو ہمارا یہاں اس کے ہوگا پی این جی ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اپڈیٹ کیا جائے اور اس میں جتنے بھی ویریگیٹس ہیں ویریگیٹ جتنا بھی ہے یہاں ویڈیوز کو وہ یہاں پہ پرووائڈ کیا جائے. کیونکہ ہمارا جو اسکول ہے اس میں ہمارے پاس 4 ایکٹیویٹی مشینس موجود ہیں اور وہاں ویریگیٹ جو ہے پڑھنے میں ہاسپٹل کی طرف سے ہمیں ڈونیٹ ہو کے آتا ہے. اس میں بھی ہم نے کچھ ورک کیا شکر کے جو ہے نا سے اس سے ہماری میٹنگ سے وہ کچھ معاملات کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھ سکی اور ہم آج بھی اپنے اسٹوڈنٹ کے ٹائم میں ایس کیو کا جو پی این جی ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جو ریکوائرمنٹ جو ہمیں تھی آج سے 1 سال پہلے ہم اس کو کرنے کو تیار ہیں. ہمارے پاس جو فنڈ بھی موجود ہے اس طرح میں ہم نے جو فنڈ جو ہے وہ ہمارے ٹرسٹی نے کہا تھا کہ اس جو ریکوائرمنٹ ہے یہ چیز اس کو پوری کی جائے. تو میں ڈاکٹرس کے یہاں موجود ہیں سارے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں سارے یہ ساتھ موجود ہیں. تو ان شاء اللہ میں کہوں گا کہ ہمارے جو برطانیہ سے آئے ہیں اور جانے سے پہلے یہاں پہ کچھ میٹنگ بیٹھیں اس کے میٹرس طے کیے ہیں اور کام جو ہے وہ اس کو جلدی سے شروع کرایا جائے. اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ ماسٹر پلان شاید آ گیا تھا ڈی ایس ہوگا لیکن بدلنے کے بعد چونکہ وہ سارا شاید اب نہیں ہو پائے گا اس وجہ سے یہ کام کرنے کا شکار تھا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہماری میٹنگ میں کھل رہے اور ان شاء اللہ رمضان مبارک کی پوری بات جو ہے ہم وہ پی این جی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جتنی بھی ضروریات ہیں اس کو ان شاء اللہ ہم بہتر طریقے سے پورا کر سکیں تاکہ یہاں پہ پراپرٹی کی سہولت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو لیں گے یا باقی جو وہاں پہ ہیں جو یہ جی ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں میں نے کہا کہ وہ یہاں پہ پراپر طریقے سے فیسیلیٹی جو ہے شاید جو ہے بہت سے ضرورتیں جو ہے وہ پوری ہو سکیں. کیونکہ ہم خود ہمارا جو باعث ہے ہمارا جو اسکول ہے بچوں کا وہ بھی چونکہ پی این جی سے ریلیٹڈ ہے اس کے ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں نہ صرف ہمارے بچوں کو بلکہ جتنے لوگ ہیں چاہے بڑی عمر ہیں پیشنٹ کا شکار ہیں کوئی ایسی پرابلم ہے اس کو حل یہیں پہ فیسیلیٹ دیا جائے. باقی بچوں کو اس کے بعد لے جاتے ہیں جو ضروریات ہوں لیکن عام آدمی ہیں اس کے لیے ظاہر مسائل ہیں اور اس کو پتہ ہے کہ ابھی بھی جو بھی چیزیں جو ریگولیٹ ہے وہ ہمارا ادارہ بھی یہ جو ہے پرووائڈ کر رہا ہے. تو ہمارے جو یہاں موجود ہیں جب کسی کو ریفر کرتے ہیں وہاں پہ یہ جو ہے وہاں اپنے ادارے سے ہم جو ہے اس کی ایڈمیشن کے مطابق اس کو ایڈریس کر دیتے ہیں. محترمہ حسینہ مشتاق ہیں یہاں اسسٹنٹ ڈائریکٹر جناب سردار شہید صاحب شیخ کی سوشل ویلفیئر
ورڈس کے لیے NGOs کوآرڈینیشن کونسل، کیونکہ ہمارا یہاں پہ ڈیلی کی بیس پہ NGOs کوآرڈینیشن کونسل ہے، ہم سب اس کوآرڈینیشن کونسل میں اندر کام کرتے ہیں. جتنے بھی NGOs ہیں یہاں انسٹیٹیوٹ کی پورا انڈیا کی، اور پریزیڈنٹ NV محمد عالم صاحب میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس کو فیو ورڈس کریں. خوشی کا مقام ہے کہ شادی گھر کے پاس اس طرح سے آپ نے 15 سال پہلے جس وقت آغاز کیا تھا یہ آپ نے تقریب کی براہمی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور میں دعا ہے کہ یہ دن چھٹی رات چھٹی کرے. آج اس جو یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں چیئرمین جو تھے جو ہے انصاری دار ٹرسٹ ہے شارد صاحب یہاں بیٹھے ہیں، میرے بچپن کے دوست ہیں، ہم ایک شادی میں پڑھتے رہے ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھے رہے ہیں. اس منصوبے کے لیے میں مدد کر ہوں کہ یہ راستے میں پڑھا اٹھا رہا ہوں. انہوں نے تقریباً 6 مہینے یا 1 سال پہلے مجھ سے اس حوالے سے بات کی تھی کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ جو میڈیکل کے حوالے سے. تو میں نے ان سے مسلسل جو رابطے میں رہے ہیں مسلسل میں ان سے یہی کہتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو میں پروفیشنل آدمی نہیں ہوں، میں تو NGOs کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھیں، لیکن یہ جو کام مل ہے آپ یہاں پہ تشریف لے آئیں اور آ کے یہاں پہ ڈاکٹر کے ساتھ موجود ہیں. میں نے اس بار شاید ڈاکٹر دیر صاحب بیٹھے ہوئے ان سے شاید سرسری ذکر کیا تھا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتائیں، لیکن یہ کیونکہ میرے موضوع نہیں تھا اس لیے جو ہے نا میں نے ان کو بتا دیا کہ جو کنسنٹ تھی جو ڈاکٹر دیر صاحب نے بتایا. آج یہ آ چکے ہیں یہاں پہ 2 مہینے پہلے آئے ہیں، پھر انہوں نے دوبارہ یہ کام شروع کیا، پھر مجھ سے کہا تھا تو یہ اتنا انہوں نے راز رکھا تھا انہوں نے کہا تھا اپنے طاہر صاحب کو بھی یہ بات نہیں بتائیں گے آپ. تو میں نے وہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. میں یہ پھر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ اس حوالے سے کہ NGOs کوآرڈینیشن کونسل جو ہے نا یہ مختلف NGOs جو یہاں پہ میرپور شہر میں کام کر رہی ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ ہماری نمائندہ بیٹھ رہی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ آفیسر مشتاق صاحبہ. میرپور شہر میں کم از کم میں ترقی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حکومت کا جو کام ہوتا ہے 5 جو ہے NGOs نے سنبھالا ہوا، وہ شعبہ تعلیم کا ہو، صحت کے شعبہ ہو، وہ کسی ایمرجنسی کا ہو. اس بات میں جو آپریشن ہوا اس کا جو لوگوں کی جو مائگریشن ہوئی تھی آرمی کی جو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا یہاں پہ آئے، اس کے بعد 2010 کا سیلاب، 2005 کا سیلاب. میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ NGOs نے اپنا ہاتھ نہیں ڈالا ہو، اور حکومت میں جو ہے وہ ہم جس طریقے سے ہم یہ کام کرنا چاہیے نہیں ہو رہا. لیکن میں یہ خوشی کی بات ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے دونوں حضرات ہیں خاص کر کے برطانیہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہے، اور میرپور کے باشعور شہر جو ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آج آپ نے جو AIC کی صورت میں جو حاجی صاحب نے یہ عطیہ جو دیا ہوا ہے اہل میرپور، بلکہ اہل میرپور نہیں آتے ہیں پورے آزاد کشمیر میں اور پھر پورے پاکستان میں بھی جو ہے یہ لوگ یہاں پہ آ کے اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز بناتی ہے دنیا کہ یہ انشاءاللہ دنیا تک قائم رہے گی اور اس کا ثواب اجر ان کو جو ہے نا حاجی صاحب کو ملتا رہے گا. تو میں گزارش کروں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں اس میں مزید جو ہے نا یہ ذہن پیدا کرنے کی کوشش کریں. حکومت کا کام ہوتا ہے، میں یہاں پر تنقید نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک بڑی اچھی پرکار تقریب ہے. حکومت دیکھیں ہمارے ڈاکٹر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی جو میں یہ جب بھی دیکھو یہ کوئی نہ کوئی جو ان کا مطالبہ آتا رہتا ہے کہ اس کی پے اسکیل جو ہے نا یہ مجھے دے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ حکومت کو اتنا بھی نہیں کر سکتی، لیکن یہ کہ عوامی سطح پہ NGOs کی سطح پہ ایک اچھا کام ہو رہا ہے. اور آج کے جو دن ہے ڈاکٹر حمدین انصاری صاحب اس لحاظ سے بھی جو ان کا جو کام ہے قابل ستائش ہے، یہ بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. میں دعا گو ہوں کہ جس طرح یہ کام جاری رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت اور طاقت تھا فرمائے. ان کے جو UK برانچ کے جو ڈونر حضرات ہیں ان میں اتنی ہمت توفیق دے. اس طرح کا سیٹ اپ جو ہے مجھے جو میں بات کر رہا تھا کہ اپنے دوست سے کیا اس کے اوپر اس وقت جو ہے نا وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے پیشنٹ کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کو کم کرنے کے لیے اس میں جو ہے نا یہ ضرور اس بات کی ہے کہ اس طرح کے 1-2 جو یونٹ ہے نا KIC کی طرح یہ تو آرٹ کی مطلقہ ہے، جس میں جو ہے دیگر صحت کا مطلقہ جو جنرل پریکٹیشن میں آ جاتا ہے اس کے لیے جو ہے 1-2 یونٹ کی ضرورت ہے. یہاں پہ جو ڈونرز آزاد ہیں اس طرف توجہ کریں، اس طرف یہ بھی نیکی کام ہے. اس میں اگر 1-2 یونٹ ہمارے DHQ پہ بھی بہت برڈن ہے، اس میں دیکھے جا کے تو اس میں جو تعداد ہوتی ہے بہت زیادہ مریضوں کی تعداد ہوتی ہے، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، ان کو بھی ضرورت ہے. اس طرح کے 1-2 سینٹر جو ہو جائیں جہاں پہلے میرپور شہر کی جو صحت کی جو بنیاد انہوں نے پوری ہو سکتی ہے. میں دعا گو ہوں کہ انصاری ویلفیئر ٹرسٹ پر آج سنیل صاحب یہاں پہ بیٹھ رہے
काम में शामिल हैं, उनको अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, इसी के साथ से मोहम्मद मासूम अंसारी साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग उसके लिए चाहते हैं। और मेरे काबिल इकराम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मुझे परेशान इत्तेफाक में चंद चीज़ों की कमी महसूस होती है कि दुनिया जिंदगी का कदर करती है और बाकी सब कुछ मौजूद है। बीच पर शायद कदर के साथ की जिंदगी में जरूरत पड़ जाए ताकि फर्स्ट एड दी जाए सब बढ़िया शायद दिखाई तब हमारे इंतजाम करने इसमें कमी महसूस हुई है। मैं समझना कि अगर बरतानिया से रहने वाले इसमें इस किस्म की दिखा कर सुनना मुश्किल और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत है, एंजियोग्राफी की जरूरत है, बाईपास की जरूरत है। मैं समझना कि जितनी एंजियो कम करेंगे या बाकी चार्जर अगर थोड़ी थोड़ी कंडीशन करें तो सारा इस अस्पताल जो बाकी चीज़ें वो पूरी हो सकती है और ये बहुत ज़रूरी है कि जिंदगी बचाने में बाकी जितने इलाज ना वो एमरजेंसी नहीं दिल ना एक ऐसा मसला कि वो चेक करना मसला। तो मैं इतना बताने से अगर गया तो जितने भी मेरे दोस्त चल रहे हैं मैं इसके बारे में जरूर प्रसाद के साथ कि डॉक्टर एंजियोग्राफी वास्ते है जी हम बाकी और भी चीज़ें कि मैं जरूर कोशिश करता हूँ कि इससे कोई लोगों की प्रोजेक्ट की जाए। ये मसला मेरा बहुत शुक्रिया है। इसके बाद मसले हो गया तो एक जगह मसला है एंजियोग्राफी ना बाईपास ना और स्टंट पड़े और ये बहुत शुक्रिया मैं जनरल कहता बाकी और खासकर मैं डॉक्टर अनुसार की इंसानी वेलफेयर ट्रस्ट की मैं समझना कि यहाँ कश्मीर और मिल पर ना फख्र ना सरबत करता और बच्चियाँ और बच्चे के जो सारी सोसाइटी जिन्हें दरअसल पीछा की सी और उस बच्चे पूरी दुनिया में कश्मीर ना और जिला मिल पर ना फख्र नाम बुलंद किया और इसको मैं सब शुक्रिया अदा करना कि मुझे मौका देता है कि मैं आज इस वक्त अपने अर्थों में शामिल हूँ। इसके बारे में बताने के लिए कितना और कैसे शुक्रिया हो सकता है इसकी क्या फायदा है सबसे पहले तो शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा मारूफ साहब और मेरे क्लास का और हम तीनों ही अच्छे दोस्त भी थे और हम क्लास में पागल भी लोग समझे जाते थे कि जब तक लोग बाहर अल्लाह कर रहे थे आप तीनों छुप के ना डेस्क के पीछे पड़ रहे होते और कुश्ती भी करते थे और उस वक्त से हमें जुनून की हद तक अपनी बच्ची से प्यार था और हम ये कहते थे जिसको कहते हैं प्रो मिलिट्री थे। हम तीनों कहते थे कि यार मीटर में ये होना चाहिए बेचारा थोड़ा सा जज्बाती था कि लाइट लगा देता था मैं और मालूम पीछे छुप के ना लाइट की शामिल थे। वो उस वक्त के जो जरासी में मेरे और बेचारा करते थे तो हमें जब भी मौका आया कोशिश की कि कोई ना कोई चीज़ पहले मीटर के नमूने ताम से हम बना सकें। भाई साहब को इसी शुक्रगुजार हूँ कि छोटा सा पौधा हादसा में लगाया और इसकी आबियारी रोजाना आप करते रहे और आप लोग हैरान हो गए। भाई साहब रोजाना तकरीबन 1.5 से 2 घंटे यहाँ बैठे होते हैं अपनी पूरी लेके बैठे होते हैं और सफाई आती चेक करते हैं। कई चीज़ें मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम होते हुए शायद नहीं बोलता हूँ लेकिन भाई साहब मुझे ना सख्ती करते हैं ये बोलना है ये करना है और ना अगर हो तो आज तक अपनी जेब से पैसे देके उसी वक्त करवाते हैं। विशाल साहब से मिलते हुए काफी से दक्षिण बैठती है तो 4 साल पहले उन्होंने फ्रिज डोनेट किए फिर लास्ट ईयर कुछ और मेरे तक है तो इन्होंने कहा कि मैं क्या करूँ मैं डॉक्टर से डॉक्टर से विशाल किया हमने सोचा कि सबसे जरूरी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
इंफिनियम पंप ये छोटी सी मशीनें लगती हैं, लेकिन इनके बेनिफिट इतने रहते हैं कि हमारे यहाँ जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, ड्रिप में दवाई या टीके डालते लगाते वो खुद ही तेज कर देते हैं, खुद ही स्लो कर देते हैं। जो टीका 4 घंटे में जाना उसका आधे घंटे में लगा दे और ब्लड प्रेशर 0 हो जाए। कई दफ़ा ये होता है, ये वो मशीन है जिसको हम दोइयाँ डालती, इंजेक्शन डालती, एक हाथ जोड़ पे फिट कर देंगे, वो मरीज या उसके रिश्तेदार आगे पीछे नहीं कर सकते। इससे इसकी हिफाजत करती है और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कराची, लाहौर में शेख जायद हॉस्पिटल और PGF के अलावा ये पाकिस्तान में कहीं भी मौजूद नहीं। एक कॉन्सेप्ट हमने एक नया इंट्रोड्यूस करा है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड मशीन। आप सारे जाते अक्सर आता ही ऑक्सीजन नहीं मिली और मरीज मर गया। एक्चुअली होता यही है कि ऑक्सीजन एक सिलेंडर लगाया, फ्लोमीटर लगाया, वो लीक हो गया या उससे ऑक्सीजन खत्म हो गई, दूसरा सिलेंडर लगाने में अमेरिका मतलब 4-5 मिनट चाहिए होती है। सिलेंडर मंगवाना है, रेंज मंगवाना है, खोलना है, लगाना। ये मशीनें जो ऑक्सीजन बाहर से लेके आम एयर लेके उससे ऑक्सीजन निकाल के वही वापस देती है और ये भी लाइफ सेविंग। तीसरी ये व्हील चेयर, आपको इनकी हिफाजत पता है, हमारे जो बेशुमार मरीजों को डंडा डोली किया हुआ तामुल हाथ से उठाए वाले ला रहे होते, गोद में उठाए वाले ला रहे होते, उनके पास व्हील चेयर थी। हमने ये कोशिश की व्हील चेयर की एक्स्ट्रा बाहर 3 रखवा दी है ताकि लोगों को ये दिक्कत ना मिले, ट्रांसपोर्टेशन की कोई चीज़ मिली। इस तरह के सकल मशीन ने इनका काम भी है कि वो मरीज जिनके गले में रेशा फंस जाता है, ऐसी कंडीशन होती है, बेहोश होते हैं, निकाल नहीं सकते, मशीनों से हम फ़ौरन ही उनको सब खा सकता है कि उनका ऑक्सीजन लेने की दिक्कत कम होती है। इसके साथ बहुत सारे दोस्तों ने भाई साहब ने बर्मिंघम वालों ने भी कहा कि एंजियोग्राफी सही बात है, ये पौधा हमने ध्यान से शुरू किया था, करते करते 84 बेड तक हम इसको ले गए और अगले 2-3 एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बायोमार्क का बंदोबस्त करके जाएंगे। हम कुछ नहीं करें, हम अपने इलाके का, अपनी मिट्टी का हक अदा करें, अपने इलाके का, अपनी मिट्टी का हक अदा करें। अगर इस मिट्टी का दर्द भी कर रहा है तो इंशाल्लाह हम इस दुनिया से जाने से पहले यहाँ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास का बंदोबस्त करके जाएंगे और हम ये समझे कि हमने इस मिट्टी का हक अदा किया। इस मिट्टी ने हमें पाला पोसा, हमें हर चीज़ की इज्जत एहतराम किया और वो हम इंशाल्लाह हक अदा करेंगे। मेरे कुलीग अंदर बैठे सऊदीया में रहे, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करने में माहिर है, इनको यहाँ लाने का मकसद भी ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है और इंशाल्लाह ये हमें बहुत सारी याद करें, बहुत सारी चीज़ें हमारी फाइल आने में और बहुत सारे मेरे दोस्त लाहौर से, पिंडी से हमें इनिशियली एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी यहाँ फ्री करके दिया करेंगे और आप दुआ करें अगले 3 साल में हम इस ख्वाहिश को भी हम जामा पहना सकें। और जिस दिन पहली एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी यहाँ होगी, मैं उस दिन आप लोगों को मुझे याद दें, मैं रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मेरी बात की आपका प्रश्न
وسلم سے لوگوں نے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خرچ کیا ہے، سوال کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ضروریات سے جتنا بچ جاتا ہے وہ سب کا سب خرچ کرتا ہے۔ اسلام میں جو ہے یہی جو اسلام کی روح اور جو تقویٰ ہے وہ حقیقت میں یہ ہے۔ ایک تو زکوٰۃ ہے کہ 2.5% بات شروع میں دینی ہے، وہ بچے ہیں، لیکن اسلام کی اور ہمارا اللہ اور ہمارا رسول ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری جو ضروریات ہے، جس آدمی کی جو بھی جائز ضروریات ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ان ضروریات کو پورا کرنے کے بعد جتنا مال اس کا بچ رہتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اللہ کے مخلوق پر خرچ کر دے، یتیموں، بیواؤں، بے سہارا لوگوں، مریضوں اور جتنے بھی اس طرح کے معذور لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں، اور جو اپنی زندگی کی ہے، خصوصاً وہ حضرات جو یہاں سے برطانیہ گئے، وہاں پہ محنت کی اور اپنے خون پسینے کا پیسہ کمایا، اور معلوم یہاں لا کے جو ہے لوگوں کی خدمت کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو بہت ہی زیادہ جو ہے مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس طرح سے خرچ کرنے کی توفیق عطا ہوا ہے، اور ان کے تمام ضروریات دنیاوی اور اخروی اللہ تعالیٰ ان کی پوری فرمائے، ان کی اولادوں میں، ان کی جانوں میں اور ان کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ یہ جو یہاں پہ سامان دیا گیا ہے یہ انتہائی ضرورت کا سامان ہے۔ میں مشال صاحب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ڈونیشن وصول کرتے ہیں، ہم پہلے آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز ضرورت ہے، جو چیز ہمیں ضرورت ہوگی ہم آپ سے وہی چیز لیں گے۔ یہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ جو اوپر سے پرچیز ہو کے چیز آ جاتی ہے، بعض اوقات یہ ضرورت ہوتی ہے، گورنمنٹ کا بجٹ بڑا ہوتا ہے، وہ لیبس ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات پرچیز کر دی جاتی ہے اور وہ پڑی رہتی ہے، اس طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن اب کیا ہے گورنمنٹ کے پاس بھی اتنے بجٹ نہیں ہے کہ وہ فالتو چیزیں خریدتے رہیں۔ کافی عرصے سے چونکہ انفلیشن اور چیزوں کی مہنگائی اور بجٹ میں کمی اور بجٹ وہی چلا رہا ہے جو پہلے سے تھا، تو اس لیے جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ یہ خدشہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہم ہونے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہر چیز آپ آگے انشاءاللہ چیک کریں گے ہم۔ اور پھر دوسری جو بات ہے کہ وہ ہم انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے یہ دیا ہوا ہے کہ ہم انوینٹری رکھی ہوئی ہے، ہم نے ڈونیشن جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ ڈونیشن کی انوینٹری ہے، ان کو پراپر چارج بھی کیا جاتا ہے، جب آگے سپلائی کی جاتی ہے تو چارج دے کے زیادہ انوینٹری پہ ڈسکاؤنٹ کروائے جاتے ہیں، اور جب کوئی واپس چیز جمع ہوتی ہے تو پھر واپس جو ہے وہ انوینٹری پہ درج ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ ہمارے پاس خوب انتظام ہے، آپ کبھی بھی آ کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز غلط استعمال ہو رہی ہے یا انڈر یوٹیلائز ہے یا ضائع ہو رہی ہے، یہ انشاءاللہ جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ میں حاجی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ حاجی صاحب نے جس طرح سے مالی طور پر معاملت کی، وہ جسمانی طور پر بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، بلکہ روحانی طور پر بھی وہ 24 گھنٹے کی سمجھے کہ یہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو ہے نا ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے ساتھ غصہ بھی کرتے ہیں، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ ظاہر ہے ان کی ایک محنت ہے، کوئی آدمی بھی اپنی ایک پودا لگایا ہوا اس کو مرجایا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، اس کو پھلنا پھولتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اور ان کی جتنی بھی کاوشیں ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ صاحب کا ذکر نہ ہو میرے خیال سے یہ چیز رہتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب محنت تھے اور انہیں کے ساتھ ہی زیادہ میٹنگ اٹھائیں میری عالی صاحب کی یا باقی موومنٹ کی، اور آج کی اس تقریب کے حوالے سے میں اپنے ٹرسٹیز کی جانب سے، این جی اوز کی جانب سے، ڈونرز کی جانب سے یہاں جو ہے ڈاکٹر عبدالقدوس اختر صاحب کی جو سروسز ہیں میں انہیں بھی جو ہے راشد رسیم پیش کرتا ہوں۔ آخر میں گزارش کروں گا حاجی محمد سلیم صاحب سے، یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ذرا نوازی ہے، یہ مہربانی بھی ہے کہ وہ ناصرین تمام کے باعث جو ہے وہ موبائلٹی ان کی جو قائم ہے کے پیچھے ان کی خاصی ایکٹیویٹیز رہتی ہیں، آج بھی جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب اور شاہد شہین صاحب کی ریکویسٹ پہ تشریف لائیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وقت میں ہمارے ساتھ فیو ورڈز ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ حاجی محمد سلیم
سب کو پہلے سے میرا بہت بہت شکریہ ساری ٹرسٹ کا جنہوں نے ایک قدم کیا خاطر اس کا تھوڑا جا کام کا میں نے لیا کہ تھوڑی معلومات ہو جائے کیونکہ جو فنکشن ہوا سردار صاحب آئے نئے وارڈ یونٹ کا اس نے میرا سارے اعلان نہیں سی کچھ اس وقت بھی مطلب افتتاح کے دور بھی اتنے اس پروگرام کو سبکاش کرنے واسطے اس حال کو چوز کیا گیا کہ صرف ایتھے بندے انتظام کیا گیا. میں بار بار ڈاکٹروں کیا نہیں مانے جی ہاں ہوگا بار بارش ہے بارش ہو جائے گی میں کہ یہ اللہ کے کام ہے یہاں تو 500-600 آدمی آئے گا کل ہم یہ اللہ پتا کرے سمروں کا سیکٹری وہ 2 دن پہلے آ گیا اس نے ہمیں چھوڑ ڈالا پھر اس نے بعد کے لیے میں رات کو کہا اب سارے پریشان ہو گئے کہ انسان کیسے کرے گی اور ہمیں کارڈ وغیرہ بھی انہوں نے تقسیم کیے میں نے ایک کارڈ کسی کو نہیں دیا اس سے 500-600 آدمی ہو گئے. ایک رات میں ہم نے پورا انتظام کر دیا 9 بجے ہر چیز تیار تھی اوپننگ ہو گئی کھانا کا بھی اناؤنس کیا تھا مگر اس کی ابتدائی طور پر یہ جو یونٹ شروع ہوا تھا اس سے 10 سال پہلے یہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا اور نقشہ ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب ہوتے تھے نقشہ وغیرہ انہوں نے بنوایا پھر اس کو پھر سبکاش کرنے کے لیے اس محکمے میں اندر آ گئے کہ یہ جگہ جو ہے سوٹیبل نہیں جس وقت میں تقریباً 1 لاکھ روپیہ خرچ کر چکا تھا ایک کیبل اور ایک کمرہ بنایا تھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا پھر ڈی جی صاحب اس زمانے کے کہتے ہیں کہ یہ جگہ سوٹیبل نہیں ہے حالانکہ انہوں نے میرے سامنے یہاں بورڈ انہوں نے لگوایا یہاں ڈاکٹر فیروز صاحب نے وہ بھی 1 سال 1.5 سال کے بعد انہوں نے جگہ تجویز کی پھر انہوں نے کہا کہ یہ جگہ سوٹیبل ہے اس کے بعد تعمیر شروع ہوئی اور 11 مہینے میں یہ بلڈنگ آپ دیکھیں 3 منزلہ مکمل ہوئی اور بلڈنگ بھی آپ چیک کر رہے ہیں اس کو لڑائی کام شروع ہو گیا. اس کے بعد الحمدللہ جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر زید ہیں ڈاکٹر یوسف صاحب ہیں گوشی صاحب بھی آئے ہیں ڈاکٹر دونوں اچھی محنت سے کام کرتے ہیں کافی جو ICC کے حد تک بہت اچھا. اب مجھے پچھلے سال اسٹاف نرسوں نے مجھے بتایا کہ انکل کچھ مریض واپس کیے گئے جگہ نہیں تو میں نے بغیر پوچھے مجھے کہ وہ شیر صاحب چند دنوں کے لیے MS کے آئے تھے تو انہوں نے ڈاکٹر زید کو کہا کو کھول دی نرسوں کے لیے جو باہر کی نرسیں بچوں والے کے لیے 2 کوارٹر بنا دیں ڈبل 2 بیڈ روم ہوا میں نے 4 بنوا کے دے جب یہ یونٹ کبھی تیار نہیں ہوا تھا مکمل یہ سری لنکا سے پڑھ کر واپس آ رہے تھے انہوں نے تعارف کرایا مہمانہ میرا سری لنکا گورنمنٹ نے ان کو میڈل دیا جے شوریہ میڈل کا نام پھر انہوں نے جبیر ہوٹل میں فنکشن وزیر سکندر یاد کو بھی مجھے بھی ان کا مانا آیا تھا سلام ہمیں دیا گیا. ہمارے سردار نقوی صاحب نے پہلی دفعہ وزیر بنے 3 مہینے کے بعد وہ ہمارے شادی آ گئے غسل کانفرنس کی دعوت کرائے. میں اس کا آپ سب سے تعارف کرانا چاہتا ہوں. میں اس کی وجہ سے پہلے تجیرہ سے ہے تجیرہ سے ساوا جو ڈسٹرکٹ ہوتی ہے یہ پچھلے 9 سال سے ہمارے اسکول میں یہاں پڑھ رہی ہے. ابھی کلاس 7 کی اسٹوڈنٹ ہے اور اس میں جو ہمارا سیشن جو ختم ہوا ہے اس میں
اس کے بعد یہ لاہور میں رہی، اس کے بعد یہ اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں رہی. 4.5 ماہ سے زیادہ ٹائم اس نے اسی اپنی ٹریننگ میں گزارا. لیکن اس کے باوجود جب یہ واپس آئی تو اس کی بڑی محنت سے بڑی لگن سے اس نے کام کیا اور یہ اپنی کلاس میں بھی فرسٹ آئی. فیڈرل اولمپکس ہوئے لاسٹ ایئر اسلام آباد میں، فیڈرل اسپیشل اولمپکس، اس میں اس نے گولڈ میڈل حاصل کیا. اس کے بعد ابھی جنوری 2011 میں لاہور میں جو نیشنل اسپیشل اولمپکس ہوئے گاندھی اسٹیڈیم میں، اس میں بھی اس نے ٹیبل ٹینس میں گولڈ میڈل حاصل کیا. اور اب جو یونان میں ایتھنس میں جو ورلڈ اسپیشل اولمپکس ہوئے ہیں، 186 ممالک کے 7,500 اسپیشل ایتھلیٹس نے اس میں حصہ لیا اور اس نے سنگلز میں اس نے گولڈ میڈل حاصل کیا اور ڈبلز میں. تو یہ میں اسے کہوں گا کہ یہ کچھ تھوڑا سا جسٹ فیو ورڈز میری سائن لینگویج میں آپ کو کچھ بتایا تو میں کیا دوں گا اس میں کیا ہوتا ہے. اس نے سنگل میں لیا گولڈ میڈل اور ڈبل میں سلور میڈل. لیکن جو زیادہ ایکسائٹمنٹ اس کی رہی ہے بس یہ جو کہ اس نے انڈیا کو لایا تھا اور زیادہ ایکسائٹمنٹ اس نے پول میچ میں چونکہ اس نے فرانس اور انڈیا میں شامل کر دیا اور جب اس نے ہرایا زیادہ خوش رہی ہے. تو واپسی کے بھی جو زیادہ ڈسکشن یہی تھی وہ سائن کرتی ہے کہ میں نے ان کو بھی جو ہے اس میں ہرایا اور زیادہ ایکسائٹمنٹ بھی ہے. بہرحال پلیئرس کسی کو لگ گیا ہوں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس کی ایکسائٹمنٹ جو ہے کہ اس نے مختلف ملکوں میں یا ان ملکوں کے جو لوگ تھے 186 ممالک کے جو لوگ تھے انہیں بیچ میں بھی کی رہی 17-18 دن. اور ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ جتنی زیادہ ہم اس کی مزید ٹریننگ کر سکیں تاکہ آنے والے جو اولمپکس ہیں وہ ساؤتھ افریقہ میں ہو رہے ہیں اور ساؤتھ افریقہ جو اولمپکس کے ہماری کوشش ہے کہ اس کی پاکستان ٹیم میں سلیکشن رہے اور تاکہ مزید جو ہے کہ ملک کا نام روشن کر سکے. میں آپ سے گزارش بھی کروں گا ہمارے آفیشیل فوٹوگرافی